جنات کا جادو جب بڑھا، ان کا سحر بڑھا اور ان کا فساد بڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے آدم کو زمین پر بھیجا، اور جب انبیاء کا اللہ پاک نے اختتام کیا، اب نبوت کا سلسلہ ختم، تو آخری نبی کے طور پہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ نبوت کے بعد جو چیز میرے حضور چھوڑ کر گئے وہ ایک رب کا کلام ہے، ایک اپنا فرمان ہے۔ رب کا کلام سارا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ساری احادیث ہے، اور جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جہاں سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فرمایا پورے آسمانوں میں اور عرشوں میں گونج اٹھتی ہے۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی، شیطان نے اپنی سر پہ مٹی اور راکھ ڈالی تھی۔ یہ کیا نازل ہو گیا؟ سورۃ فاتحہ 7 مسانی 7 آیتیں ہیں اور 7 آسمان ہیں اور عرش تک اللہ کا نظام ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، 7 عرشوں کے نظام اور 7 نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، 7 آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تونگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے؟ بولیں تو صحیح، بولیں گے تو کوئی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بھی، قلت بھی۔ اللہ پاک کا نظام ہے، جب سورۃ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے، یہ 7 کے 7 راستے اس کے لیے موافق بن جاتے ہیں۔ اگر مخالف بھی ہیں تو اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، برکت اور عافیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، خیر اور برکت عافیت کا۔ کتنے اولیاء کی زندگی میں یہ بات ان کے واقعات میں موجود ہے، ان کے تجربات میں موجود ہے۔ انہوں نے پوری زندگی صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لاکھوں پڑھی، ہزاروں پڑھی، کروڑوں پڑھی، اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے جو منواتے گئے ملتا گیا، مانگتے گئے منواتے گئے اور ملتا گیا۔ جو بھی چاہا ملا، جو بھی چاہا۔ انعمت علیہم، انعامات عطا فرما، جو تیرے خزانے میں موجود ہیں مجھے وہ انعامات چاہیے۔ تو بندہ کون سے انعام چاہتا ہے؟ مولا رزق کا انعام، صحت کا انعام، برکت کا انعام، تونگری کا انعام، اولاد بیٹوں اور نعمتوں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا انعام، بڑا گھر، بڑی سواری، بڑی عمر، اس کا انعام۔
آفات بلیات رک جائیں، عافیت آ جائے، یہ بھی انعام ہے، تیری رحمت متوجہ رہے، یہ بھی انعام ہے، تیری عطائیں، تیری شفقتیں، تیری مہربانیاں، یہ بھی انعام ہے، خاتمہ ایمان، یہ بھی انعام ہے، کملی والے کا دیدار، یہ بھی انعام ہے، آل رسول اصحاب رسول کی محبت ہو، یہ بھی انعام ہے، ان کی عنایات اور عطا ہوں، یہ بھی ایمان ہے، تیرے نیک بندے، صالحین، مخلصین، صادقین، محسنین، یہ ان کے ساتھ محبت بھی ہو، نسبت ہو، یہ بھی انعام ہے، کائنات کی جتنی نعمتیں تیرے خزانے میں ہیں وہ بھی انعام ہے، جو میرے لکھنے میں ہیں وہ بھی انعام ہے، جو میرے سوچنے میں ہیں وہ بھی انعام ہے، جو مجھے پتہ نہیں اور تیرے پاس انعامات کے دریا اور سمندر ہیں وہ بھی انعام ہے، انعمت علیہم، مجھے وہ ساری نعمتیں چاہیے، غیر المغضوب، اور تیرے غضب کا کوئی ایک ذرہ عاد پہ ہوا، سمود پہ ہوا، قوموں پہ آیا زلزلوں کی شکل میں، شکلوں بدلنے کی شکل میں، ان قردتاً خاسعین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ مولا یہ سیری اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں، اے سخی آقا جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجئے گا، لفظ پہ توجہ کیجئے گا، ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ رات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے، وہ انعامات جس پہ ہو جائیں، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت، جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بول اور کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں، خوشخبری کے یہ پیغام ہیں، یہ محبتوں کے پیغام ہیں، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، پھر تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دیں۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔
تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے۔ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، منوار یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے۔ آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں۔ آپ کی قبروں کو آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا منوا گئے تھے۔ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے اس لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے تھے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے راز اور سورۃ فاتحہ سے عرش کے کھلتے دروازے اور سورۃ فاتحہ سے تونگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے۔ نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں اس کو، بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں۔ ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے۔ دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے، کیا بتاؤں آپ۔ سورۃ فاتحہ، تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک ہو۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم۔ آج اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے۔ میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو دل کی گرہ میں باندھ لیں۔ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہ ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو، کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے کہنا خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے، اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں۔ اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آ جا ہمارے قریب آ جا۔ اس کریم کا انتخاب ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں، آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ انتخاب ہوتا ہے
اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ گالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو۔ واہ، مبارک ہو آپ کو۔